تعلیم وہ زیور ہے جو آپ سے نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ چوری کر سکتا ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی محاذ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم آپ کے کام ضرور آتی ہے۔ بہت سے لوگ تعلیم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں تاکہ ڈگری لے سکیں، لیکن تعلیم اس لیے حاصل کرنی چاہیے تاکہ آپ قابل ہو سکیں۔ اساتذہ کرام کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے؟ جو لوگ ہمیں تعلیم دیتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مہمان پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکی ہیں اور جب آتی ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں بتا کے جاتی ہیں جو بہت سے لوگوں کو اتنی نہیں پتہ ہوتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور ہماری آج کی تیسری مہمان آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا شہریار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے اساتذہ کرام کی تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے دور میں جائیں تو بڑا ایک ہم احترام بھی دیکھتے تھے اور ظاہر ہے وہ رسپیکٹ جس طرح ہم لوگ کیا کرتے تھے، تو آپ کو کوئی اپنا ایسا ٹیچر لائف کا یاد ہے آج تک جو آپ بڑا جن کو ایڈمائر کرتی ہیں؟ شہری بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں، لیکن ایک میرا ٹیچر ہے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، جن کی وجہ سے میں اگر میں کہوں کہ میں کلینک چلا رہی ہوں یا ڈفرینٹ الٹرا ساؤنڈس کر رہی ہوں تو میرے الٹرا ساؤنڈ کے بیسیکلی ٹیچر ہیں اور ان کا نام بھی میں لینا پسند کروں گی۔ ان کا بہت بڑا کلینک ہے، ڈاکٹر مسرت صاحب۔ انہوں نے جو ہمیں سکھایا، انہوں نے نہ صرف ہمیں الٹرا ساؤنڈس کرنا سکھایا، نہ صرف ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تعلیم دی، بلکہ ان کے بیہیویئر میں ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ فری کلینکس کرتے ہیں صبح میں۔ ارے ماشاءاللہ، 8 سے 10 بجے تک ان کے پاس جتنے بھی سول ہاسپٹل کے پیشنٹس آتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں۔ تو شاید وہ چیز جو فری دیکھنا پیشنٹس کی، فی سبیل اللہ، حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ ہم نے سر سے سیکھا۔ اچھا ظاہر ہے ہم جس سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہم چیزوں کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہم ایک لیکچر سن کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ٹیچر بڑے خلوص سے پڑھاتا ہے تو ہم ان کی چیزیں بھی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا جو پڑھاتے ہیں ہم ان سے نہیں سیکھتے، ہم ان سے سیکھتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بچوں کی بھی یہی بات ہے، جس طرح ماؤں سے وہ مائیں جو کر رہی ہوتی ہیں بچے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح ٹیچرز جب کلاس میں ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ جو وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں ہم ان سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جی، جتنے بھی اساتذہ بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں نا، جب چھوٹے بچوں سے پوچھو تو وہ فیوریٹ ٹیچر کا نام ضرور بتاتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم ظاہر ہے اس طرح نہیں بتاتے، لیکن بچپن سے آپ کے دماغ میں ایک چیز پڑی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ آمنہ نے بتایا، انہوں نے تمہارا جب میڈیکل اس میں گئیں اور وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح ان کے ٹیچر جو ہیں فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑی خوشی ہے کہ یہ بھی اس طرح کا کام کرتی ہیں، تو یہ ایک چین ہوتی ہے۔ ثنا، آپ کی لائف میں کوئی ایسا ٹیچر رہا جس نے بڑا آپ کو ایڈمائر کیا اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ مجھے ان کی کوالٹی کی وجہ سے میں نے بھی بہت کچھ لرن کیا؟ نہیں، ضرور ایسی بہت سی ٹیچرز ہیں، اور اسپیشلی اسکول لائف میں جو آپ کو ٹیچرز ملتی ہیں وہ آپ کے کریکٹر بلڈنگ میں بہت بڑا ان کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح میں بھی کچھ ٹیچرز ہیں جن کو آج تک یاد کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں ڈسپلن سکھایا، اور میں کہتی ہوں میں آج تک ان کے سامنے بال کھول کے یا میک اپ کر کے میں نہیں جا سکتی۔ لائک انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو اس میں ایک مس شمیم تھی ہماری، اور حالانکہ وہ میری فرینڈ کی مدر بھی ہیں، لیکن آج تک میں ان کو آنٹی نہیں کہہ سکی، میں آج تک ان کو رسپیکٹ میں مس ہی کہتی ہوں۔ اور سیکنڈلی جب آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرز ابھی تک آپ کو بھی پھر یاد رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک اردو کی ٹیچر تھیں جن کی مجھے کافی عرصے بعد کال آئی، میں بہت خوش بھی ہوئی کیونکہ میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی تھی، مس شازیہ ان کا نام تھا۔ اس وقت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیچرز اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آمنہ نے بولا۔ اسی طرح کالج میں مجھے ایک ٹیچر ملے ہمارے فزکس کے۔ کچھ ٹیچرز آتی ہیں وہ کلاس میں آ کے چیخ رہے ہوتے ہیں، بچے نہیں بیٹھ رہے ہوتے، لیکن کچھ ٹیچرز کی پرسنالٹی میں ہی ایسا روب ہوتا ہے کہ ان کا آ کے کھڑا ہونا ہی بہت ہوتا ہے، تو پوری کلاس ایسے خاموش ہو جاتی تھی فوراً ہی۔ اور وہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ڈانٹ پیٹ کریں گے تو اس سے ہوگا، ایک ٹیچر کا اپنا ایک خود کا گریس بھی ہوتا ہے، اور وہ بچے ان کو لائک بھی بڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی ٹیچر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، آج کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ بنتا ہے، آج کوئی مفتی بنتا ہے، تو یہ ایک استاد ہوتا ہے جو ہمیں یہاں تک لاتا ہے۔ محسن بھائی، آپ کی لائف کا کوئی ایسا ٹیچر جو آپ کو بڑا جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے؟ تو ہر ٹیچر سکھاتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اچھا، دینی لحاظ سے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जो सवाल किया हम इस पर आ जाते हैं कि बेशक अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो मेरे उस्ताद थे अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब, जिन्होंने अहादीस की शरह लिखी और सही मुस्लिम सही बुखारी की, और इस सदी के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं वो। अरे माशाल्लाह। इस सदी के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, यानी कि पूरी दुनिया में उर्दू में शरह जो की है वो वाहिद ये शख्स हैं जिन्होंने हदीस लिखी थी। तो मैंने उनसे हदीसें सीखी और मैंने कुरान की तालीमात सीखी। अच्छा, दुनियावी अगर बात करें आज के दौर की जदीद तालीम जिसे कहते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत, हमारे रेहान भाई हैं उनसे भी मैंने कुछ जदीद तालीम सीखी, यानी कि आईटी के हवाले से। लेकिन दीनी लिहाज से मेरे वो उस्ताद जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत मुझ पर बहुत ज़्यादा रही, सारी बात है। और भाई ये जितने भी हमारे असातिज़ा हैं उनको हमारा सलाम है, और यकीन माने हम जब किसी पोस्ट पे चले जाते हैं और कभी वो हमें मिलते हैं तो हमें एक बड़ा, जैसे कि सना ने बात कही थी कि एक डर होता है, इज़्ज़त को कहते हैं उसको, एक इज़्ज़त में डर होता है कि हम उनके सामने उस तरह बिहेव नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरह बचपन में वो कहते हैं ना एक पौधे को पानी डाल के एक दरख्त बनाते हैं, तो जब हम दरख्त बनते हैं तो पानी डालने वाला और पौधा लगाने वाला वो हमारा उस्ताद होता है। अच्छा, इस हवाले से और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम पूछेंगे। मोहसिन भाई की जानिब आते हैं। मोहसिन भाई, बात होती है जहाँ पे असातिज़ा की, और तो ये तो हमने सुना है कि असातिज़ा का मुकाम जो है वो बहुत मर्तबा है और बड़ा दर्जा है। आप इस्लामी नज़र की रोशनी में बताइए कि असातिज़ा का मुकाम क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके सामने पहले एक जो हदीस बयान फरमाई थी, और जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया। अब इससे मुराद क्या है कि उस्ताद बनाकर, अल्लाह के रसूल फरमा सकते कि मुझे रसूल बना कर भेजे, वो तो है ही। अल्लाह के रसूल फरमा सकते थे मुझे कुरान की तालीमात देने वाला बना कर भेजा, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया। तो उस्ताद की अहमियत हुजूर ने खुद ही बयान फरमा दी कि उस्ताद की क्या अहमियत है, तो क्योंकि हुजूर के साथ निस्बत है। अब उस्ताद की अहमियत मुकाम क्या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस तरह तुम्हारे माँ बाप के आदाब, उनके हुक्म बजा लाना तुम पर फ़र्ज़ है, इसी तरह के आदाब और हुक्म बजाना तुम्हारे उस्ताद के भी फ़र्ज़ हैं। मुराद ये कि जिस तरह आप माँ बाप के सामने उफ़ नहीं करते, बदज़ुबानी नहीं करते, हुक्म उदूरी नहीं करते, इसी तरह उस्ताद के सामने भी आपके लिए लाज़िम मलज़ूम है कि उसके सामने बदतमीज़ी से पेश ना आया जाए, उसके सामने बिला ज़रूरत आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि अल्फाजों का इस्तेमाल भी धीमे लहजे में किया जाए और अदब आदाब का ख्याल रखा जाए। तो उस्ताद की इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैसियत है, और जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म का हासिल करना मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। तो इसी तरह जब फ़र्ज़ तभी हुआ कि जब आपको सिखाने वाला मौजूद हो ना, तो सिखाने वाले की शान और अज़मत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि याद रखिएगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा इल्म सीखने शुरू करता है, सीखने जाता है, तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। तो अब जो सीखने जा रहा है उसके पैरों के नीचे पर बिछाया जा रहा है, जो सिखाने जा रहा होगा उसका क्या मुकाम होगा। अच्छा मोहसिन भाई, यहाँ पर एक सवाल ये मेरे जहन में आता है, जैसे हम एक दफ़ा वालिदैन के हकूक़ पे बात कर रहे थे कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, लेकिन फिर एक उस पर बात हुई थी कि क्या वो ड्यूटीज़ पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। इसी तरह अगर हम पहले के दौर में बात करें तो ठीक है, असातिज़ा इसे एज अ प्रोफेशन कम लेते थे और अपना फ़र्ज़ ज़्यादा समझते थे। अभी क्योंकि दौर इतना फास्ट हो चुका है, इतना कमर्शियल हो चुका है कि असातिज़ा भी हमने ऐसे देखे हैं कि बस वो कहते हैं ठीक है स्कूल का ये टाइम हमारा है और हमने सिर्फ इतना सर्व करना है, तो क्या फिर उनका भी वही मुकाम हुआ? देखिए, जिसने आपको अलिफ पढ़ाया वो भी उस्ताद है, पहली बात तो है। जिसने आपको कुरान पढ़ाया वो भी उस्ताद है, जिसने आपको ए सिखाया वो भी उस्ताद है। अदब और आदाब तो उस्ताद के यही रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा इखलास बड़ी शय है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई उस्ताद इखलास से पढ़ा, जैसे अभी बहनें फरमा रही थी कि वो मुझे फ़लाँ उस्ताद याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसका इखलास, उसका मोटिवेशन, उसका अपने असातिज़ा या शागिर्दों को बार बार तरजीह देना, तो जाहिर सी बात है आप भी उन्हीं तरफ राग़िब होंगे जो असातिज़ा आपको तरजीह देते हैं। तो याद रखिएगा कि सबका बराबर हुकूक है, लेकिन ज़्यादातर तरजीह उनको ही दिया जाए जो कि वाक़तन आपके साथ इखलास से पेश आते हैं। ये सवाल मैंने इस वजह से किया कि हम जब पहले की बात करते हैं ना, तो असातिज़ा ऐसे होते थे कि वो घरों तक पे आके पूछा करते थे, उन्हें बड़ी फ़िक्र होती थी। अगर बच्चे नीचे खेल रहे होते तो डांट के ऊपर भेज देते थे कि ये तुम क्यों खेल रहे हो शाम के वक्त, तुमने अपना होमवर्क किया नहीं किया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती थी। अब क्योंकि इस चीज़ की कमी आ गई, उसके कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं कि ज़ाहिर पेरेंट्स की तरफ से भी मना होता है, लेकिन असातिज़ा का एहतराम सबको करना चाहिए और असातिज़ा को भी चाहिए कि वो बच्चों को ऐसे लें जैसे अपने बच्चों को लेते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
محسن بھائی ظاہر ہے ہم نے آپ سے یہ تو جان ہی لیا ہے کہ اساتذہ کا احترام کتنا ضروری ہے. بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اساتذہ کا احترام نہیں کرتے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا, میں نے پھر آپ سے کہ جیسے ماں باپ کے لیے حکم یہ کہ اگر ان کے ساتھ تم بدسلوکی کرو گے تو اللہ کے جب تم روز محشر جاؤ گے تمہاری پکڑ ہوگی. اسی طرح اساتذہ کے بھی لیے ہے کہ جو ان کا ادب نہیں کرتے, اور یاد رکھیے ایک جملہ ہم مقصد کریں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو ایسے ہی ہے کہ استاد کا جو ادب کرتا ہے بھلے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس ادب کے سبب اس کو پائے تکمیل تک یا اس کو مقام عطا فرماتا ہے. لیکن میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا کہ جو بے ادب ہوتے ہیں یا غستاخیاں کرتے ہیں, بھلے وہ کتنے انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو, لیکن دنیا میں بھی ان کو کوئی مقام نہیں ملتا. اور آخرت میں جس طرح ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اللہ پکڑے گا, بلکہ اللہ تو اس دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا. اور یہ شب قدر جو آج تاک رات ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی تم نے کی ہے تو جب تک ان سے معافی نہیں ملے گی تمہاری شب قدر کی رات 1000 مہینے کی بہتر رات نہیں ہوگی, بلکہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اچھا محسن بھائی, ایک چیز اور جو اکثر لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے والدین کی بات مانیں, ایسے ہی ہوتا ہے اساتذہ کی بات مانیں. اگر اساتذہ کو غلط بات کر رہے ہیں تو کیا اسے خاموشی سے سن لینا چاہیے یا پھر اس پہ آرگومنٹ کرنا چاہیے؟ اگر غیر اخلاقی بات کر رہے ہیں, پھر میں آپ سے ایک دبے لفظ میں بیان فرما رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر اخلاقی گفتگو فرمائی یا کوئی غیر اخلاقی عمل کیا ہے تو اس میں تو حکم یہ ہے بالکل آپ اس کو جواب دیں. اور پہلے اگر صرف باتوں کی بات ہے, کلام کیا, تو آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ بہتر نہیں ہے. لیکن اگر ایسی گفتگو جس میں غیر اخلاقی نہ ہو لیکن مباح ہو, مثلا اس نے کوئی ایسا مذاق کر دیا لیکن جائز کر دیا, تو آپ اس کو اسی طریقے سے لیں, بلکہ ادب و ادا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاق ہے یہ حد سے تجاوز کر گیا یا ایسی گفتگو ہے یا ڈانٹنے کا عمل بھی جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے, تو ان کو بالکل تنبیہ کی جائے. تنبیہ سے مراد یہ کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اور اگر پھر بھی وہ حد سے تجاوز کرے تو بالکل ہاتھ سے بھی روکیں, زبان سے بھی روکیں. اچھا محسن بھائی, ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ والدین ہوتے ہیں معاشی معاملات کہہ لیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کے پھر کاموں پہ لگا دیتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو تعلیم دلائیں, لیکن اب ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کہتے ہیں کام پہ لگا دو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے چاہے مرد ہو یا فرض ہے. تو فرضی علوم سے مراد ہے کہ جو علوم دین کے لحاظ سے فرض ہے وہ تو آپ نے حاصل کرتے ہیں. باقی جو دنیاوی علوم ہیں, جیسے حضور نے فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے چین جانا پڑا, وہ بھی سین, تو تم چین جاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سیکھنے چاہتے ہیں تو آپ دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں, سیکھے بھی. لیکن یاد رکھیے گا اگر ان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا جیسے بہن نے بھی فرمایا اسکلز کا حاصل کرنا بھی علم ہے. مثلا اگر آپ کوئی کاروبار سیکھ رہے ہیں, کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں, یہ بھی تو علم ہے نا, لیکن اس ہنر سے اپنے گھر والوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں, تو بس ہنر میں بھی سیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. جاہل وہ نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, جاہل وہ ہے جس کو تمیز نہیں کہ کس طرح کردار ہوتا ہے. اچھا, بہت سے ضرورت مند بچے ہیں جو اس وقت میں ظاہر رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ظاہر کوئی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا ہوتا, کوئی یونیورسٹی کی فیس نہیں دے پا رہا ہوتا. اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ان کی مدد کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر, بہت زبردست بات کر دی. یاد رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کے علم میں, جیسے یہ یاد رکھیے گا, مدد کر رہا ہے کہ یعنی کہ اس کو علم پڑھا رہا ہے یا سکھا رہا ہے, 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اعمال دنیا میں رک جاتے ہیں لیکن دنیا میں وہ ناؤ پھر بھی چلتے رہتے ہیں. پہلا تو یہ صدقہ جاریہ, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا. دوسرا یہ ہے کہ اولاد نیک ہوگی, وہ جب تک عمل کرے گی. تیسرا یہ آپ نے کسی ایسے طالب علم کو علم کے ذریعے اس کو سکھایا یا پھر اس کا ذریعہ بن گئے, وہ علم جب تک بڑھتا رہے گا, بندہ ہو یا نہ اس کو ثواب ملتا ہے. یہ واقعی میں بھائی بڑا صدقہ جاریہ ہے. بے شک. اور وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, تو ایسے بہت سارے میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے لڑکیاں, جن کے پاس فیس بھرنے کا نہیں ہوتا. تو یہ سوال میں نے اس وجہ کر لیا تھا تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب ملتا رہے. محسن بھائی, اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں جو دینی تعلیمات ہیں وہ کتنی ضروری ہیں, دی جاتی ہیں؟ ظاہر اسلامیات کا ہم سبجیکٹ پڑھتے آئے ہیں, لیکن ظاہر وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں وہ واقعات ہوتے ہیں جو ایک نارمل کورس کا حصہ ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہم بچوں کو, جو ہم رمضانوں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم بچوں کو کس طرح اسکولوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیا پروسیجر ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد, یہ حضور کی حدیث ہے
کہ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی تربیت کیا ماں ہے، اور ماں کے بعد دوسری جو ماں یا باپ ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے اسکولز ہیں اس میں کیوں بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے کہ بھائی فلاں آپ کر لیں، یہ بن جائیں، فلاں بن جائیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں بنانا سکھاتا؟ کوئی ہمارے یہاں خالد بن ولید بنانا کیوں نہیں سکھاتا؟ کوئی ہمارے یہاں جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا بنانا نہیں سکھاتا؟ ہمیں بنانا ہے کہ ایلن مسک بنانا ہے، ہمیں بنانا ہے فلاں۔ تو کیا ہمارے ہیروز نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے ارطغرل غازی ہیرو نہیں ہے؟ کیا آج ہمارا بچہ جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ارطغرل غازی کی، وہ تلوار پکڑنا نہیں چاہتا، وہ دین سیکھنا نہیں چاہتا؟ وجہ یہ فقدان ہے کہ ہم نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے جن کو اسلاف میں یہ کام ہی نہیں تھا۔ جو ہمارے ہیروز تھے ہم نے ان کو پیچھے کر دیا۔ تو یہ بات بالکل افیکٹ ہے کہ ہم فارمیلٹی کے لحاظ سے اسلام پڑھا رہے ہیں لیکن اسلام کی تاریخ نہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کی کیا حیثیت ہے۔ مضمون چل رہے ہیں، وہی کتابیں چل رہی ہیں جو ہمارے دور میں۔ جب ہماری اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں تو اگر آپ اٹھائیں ارطغرل غازی کو، آپ اٹھائیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ اٹھائیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا کردار بھی پیش کیا، جنہوں نے اسلام کو بھی پیش کیا۔ اور یہ ضرورت ہے آج کے ہمارے ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی جو کہ کس میں ہے، مونٹیسری میں ہیں، جو نرسری میں ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف اصل ہیرو ہیں، اصل ہیرو تو یہ ہیں، لیکن ہم نے کن کو ہیرو بنایا ہوا ہے؟ تو یہ کہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسریٰ کو پل بھر میں کچلائے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدلائے۔ اور یہ بات محسن بھائی نے بڑی ویلڈ کی ہے کہ ہم اپنے سکولز میں بچوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایجوکیشنسٹ بیٹھنا چاہیے تھا اس وقت تاکہ اس سے ہم پوچھتے، اور وہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ جی بی بنا لیا، ٹری بن کے آ جاؤ، پانی کی لہر بن کے آ جاؤ۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فزیکلی بچہ جب دیکھتا ہے تو زیادہ لرن کرتا ہے، اینڈ اٹس میک سینس۔ لیکن یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ کیوں ہم جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں جو واقعی میں ہیرو ہیں، ہم انہیں کیوں کبھی فوکس نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں اسکولوں میں ان کے کریکٹر کیوں نہیں بنائے جاتے کہ جی کوئی محمد بن قاسم بنے تو بچوں کو سمجھ آئے گی جی محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا، یا اور ہمارے جو اس طرح کی کئی ہمارے ہیروز ہیں اسلامی ہیروز، تو انہیں ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسکولوں میں ظاہر جو ایک اسلامیات ہے وہ ہمارے بھی ٹائم پہ تھا اور ابھی بھی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیم وہ چل رہا ہے، تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ثنا کوئی میسیج دینا چاہیں گی اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گی جیسے آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے، تو میرے خیال سے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی آج کے دور میں ہے کہ ہم کسی ایک کو برڈنائز نہیں کریں کہ صرف اسی نے پورا گھر چلانا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنی اپنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ ہمیں آئی ٹی نے اتنا ایڈوانس کر دی ہے، تو میں یہی چاہوں گی کہ بے شک آپ ایک لڑکی ہیں یا آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، لازمی اپنے گھر والوں کا اس چیز میں ساتھ دیں اور کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں۔ آمنہ کوئی میسیج؟ بس ایک آج کل کے حالات کے حساب سے میں ایک ہی چیز کہوں گی کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن وہ جو آپ کے حق میں ہوتی ہے اور ایک دن وہ جو آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ جس دن آپ کے حق میں ہو اس میں کبھی تکبر نہ کریں، اور جس دن آپ کے خلاف ہو اس میں ہمیشہ صبر کریں۔ بہت خوب آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بات ہو رہی تھی اساتذہ کی اہمیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اتنا کہنا چاہوں گا کہ جی بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ کرتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جب کبھی زندگی کے میدان اس میں نکلتے ہیں، میدان میں، امتحان میں، تو وہاں پر پھر آپ فیل ہوتے ہیں کہ جس بندے کے پاس علم نہیں ہے نا، اور چاہے ڈگری اس کے بعد پی ایچ ڈی کی بھی ہو، لیکن اگر علم نہیں ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے، ادھر آپ کو پھر شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنا بھی سیکھیں وہ یہ سیکھنے کے لیے سیکھیں کہ مجھے قابل بننا ہے، یہ نہیں کہ مجھے ڈگری لینی ہے۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔